اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بعث رسولا ہادیا بخطاب ناطق وَأَمْرِ قَائِمٍ لَا يَهْلِكُ عَنْهُ إِلَّا هَالِكُ۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 71 میں امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو ہے 4 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے کہ مولا نے سب سے پہلی چیز جو بیان کی ہے کہ وہ عائشہ، طلحہ اور زبیر اپنی فوج اور اونٹ کے ساتھ بصرے کی طرف چلے گئے تو ان کا مقصد اسلام کی جگہ دور قبل نبوت کو واپس لانا بتایا گیا تھا، اور ان کی کامیابی کی صورت میں مسلمانوں کا نظم و نسق تباہ ہو جانے کی اطلاع دی تھی۔ دوسری بات کہ گمراہی کتاب خداوندی کی مخالفت سے پھیلتی ہے، اسلامی اعمال و احکام سے مشابہ بدعت تباہی کا سبب ہوتی ہے، اور تیسری بات اللہ کے سلطان سے وابستگی دین کی حفاظت کرتی ہے، اور اگر تم سلطان کے مطیع و فرمانبردار نہ رہے تو تم سے حکومت چھین لی جائے گی اور پلٹ کر نہ آئے گی، اگر تم ثابت قدم رہے تو کتاب خداوندی اور سیرت پیغمبر قائم کر دی جائے گی۔ آئیے خطبے کی جانب چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ نے ایک ہدایت کرنے والے رسول کو بولنے والے کتاب اور قائم رہنے والے دین کے ساتھ مبعوث کیا تھا۔ کوئی تباہ نہیں ہوگا سوائے اس تباہ ہونے والے کہ جو اس رسول کے خلاف روش اختیار کرے، اور تباہی وہ نہیں، وہ نئی نئی ایجاد کردہ احکام لاتی ہے جو حقیقی احکام سے ملتے جلتے بنائے جائے، وہ احکام ہی تباہیاں ہوتی ہیں سوائے اس کے کہ اللہ تحفظ کی راہ نکال دے۔ تمہارے دین کی حفاظت اللہ کے بنائے ہوئے سلطان کے ہاتھ میں ہے، چنانچہ اللہ کے سلطان کی تمہیں دل کی گہرائی سے اور ناقابل ملامت اطاعت کرنا چاہیے، یعنی کھینچا تانی کی اور بد دلی سے کی ہوئی اطاعت نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم تمہیں ایسی حقیقی اطاعت کرنا پڑے گی، ورنہ تم سے ضرور بے ضرور اسلامی حکومت منتقل ہو جائے گی، پھر تا ابد تمہاری طرف منتقل نہ ہوگی، یہاں تک کہ حکمرانی تمہارے غیروں میں پیچ و تاب میں مبتلا ہو جائے۔ حقیقت صرف اتنی ہی سی ہے کہ یہ لوگ میری حکومت سے خفا ہونے کی بنا پر گٹھ جوڑ گئے ہوئے، عثمان کی وجہ سے نہیں، اور میں جب تک خود تمہاری جماعت کے کردار سے نہ ڈرنے لگوں برابر صبر سے ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ چنانچہ یقین کر لو کہ اگر ان لوگوں نے اپنی کمزور باطل اسکیم کو پورا کر لیا تو مسلمانوں کا اسلامی نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا، اور اس کے سوا ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ انہوں نے اس شخص سے حسد کی بنا پر دنیا طلبی پر کمر باندھی ہے جسے اللہ نے غلط لوگوں کے تسلط سے نکال کر حکومت و خلافت پلٹا دی ہے۔ چنانچہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ حکومت و خلافت کے حالات اور طریقے کو پشت کے طرف گھما کر پھر غلط لوگوں کا طرز حکومت جاری کر دیا ہے، اور تمہارے لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرائے، اور یہ اللہ اور رسول کے قائم کردہ حقوق کو نافذ کرے اور ان کے طریقے اور سنت کو پھیلائیں۔ خطبہ نمبر 72 میں مولا کائنات امیر المومنین نے چند چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا، وہ یہ کہ حکومت و خلافت کے لالچی ہونے
کا جواب دیا ہے۔ دوسری بات کہ اپنا حق طلب کرنے والا لالچی نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات، قریش نے حضرت علی علیہ السلام کو خلافت خداوندی سے محروم کیا۔ چوتھی بات، قریش کے مقابلے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنا۔ پانچویں، طلحہ و زبیر زوجہ رسول کو نمائش کے لیے میدانوں، جنگلوں اور شہروں میں لیے پھرے اور پھر ازواج کو پردے میں رکھا۔ چھٹی بات کہ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرنے والے ہی جنگ جمل میں حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے پر آئے تھے۔ اور ساتویں بات، عائشہ، طلحہ و زبیر نے ہزاروں بے قصور مسلمانوں کو قتل کیا، لوٹ مار مچائی اور داڑھی کے بال نوچنا کیچ سے جائز ہوا۔ اور آٹھویں بات کہ عائشہ، طلحہ اور زبیر اور ان کے لشکر کا ہر آدمی واجب القتل تھا۔ آئیے خطبے کی جانب چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا تواری عنہ سماء سماء والارض ارضا وقد قال لی قائل۔ فرماتے ہیں ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس سے نہ ایک آسمان دوسرے آسمانوں کو چھپا سکتا ہے اور نہ ہی ایک زمین دوسری زمینوں کو چھپا سکتی ہے۔ اور ایک کہنے والے نے مجھ سے کہا کہ علی بن ابی طالب، تم اس خلافت و حکومت کے معاملے میں بڑے ہی لالچی ہو۔ چنانچہ اس کے جواب میں میں نے کہا کہ میں لالچی نہیں بلکہ تم سب کے بہت بڑھ چڑھ کر لالچی بھی ہو۔ فرماتے ہیں تم سب کے سب بہت بڑھ چڑھ کر لالچی بھی ہو اور خلافت و حکومت کے حق سے بہت زیادہ بعید بھی ہو، اور میں اس کے لیے سب سے زیادہ مخصوص بھی ہوں اور میرا حق بھی قریب ترین ہے، اور حقیقت اس کے علاوہ اور کوئی ہے بھی نہیں کہ میں تو تم سے اپنا مقرر شدہ حق طلب کرتا ہوں اور تم میرے اور میرے حق کے درمیان حائل ہو جاتے ہو۔ تم اپنی کوششوں سے مجھے خلافت و حکومت سے ہٹاتے اور ٹرکاتے آ رہے ہو، اور جب میں نے محفل میں موجود ملاؤں کے روبرو دلائل و براہین سے کھٹایا تو گھوم کر رہ گیا جیسا کہ وہ مبہوت ہو کر چکرا گیا ہو۔ اسے میرے دلائل پر کوئی درائتی جواب نہ سوچ رہا تھا۔ اے اللہ، تو قریش کے اور ان کے معاونین اور ہم مسلک لوگوں کے مقابلے میں میری مدد کے لیے اپنا بازو بڑھا دے، اس لیے کہ ان سب نے میری نسل کو منقطع کرنے کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، اور ان سب نے میری عظیم ترین منزلت و مدارج کو گھٹا کر پیش کیا ہے، اور حکومت و خلافت و سربراہی کو جو میرے لیے مقررہ ہے مجھ سے جدا رکھنے پر ان سب نے اجماع و گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ پھر زج ہو کر وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی حق بات ہے کہ تم حکومت و خلافت کو لے لو، یہ بھی صحیح ہے کہ ہمارے اجماع کا خیال کر کے اسے ہمارے پاس چھوڑ دو۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے طلحہ و زبیر اور جنگ جمل کا ذکر کیا ہے کہ فرماتے ہیں طلحہ و زبیر جنگی تیاری کے لیے نکلے تو اس طرح کہ رسول اللہ کی زوجہ عائشہ کو ٹہلاتے اور اس طرح کے نمائش کرتے پھرے جیسے پردہ فروش کنیزوں کو فروخت کرنے کے لیے دکھاتے پھرا کرتے ہیں۔ عائشہ کی معیت اور تائید کے زیر سایہ بصرہ شہر میں پہنچے۔ ان دونوں نے اپنی ازواج کو نہایت احترام سے اپنے گھروں میں رکھا ہوا، مگر رسول اللہ کی زوجہ کو ان کے گھر سے بے پردہ مجمع عام میں لے آئے تاکہ خود بھی اس کے دیدار سے لطف اندوز ہوں اور اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی محفوظ کریں جو ان کے ایسے لشکر میں شامل تھے جن میں کا ہر فوجی ایسا تھا
جس نے میری اطاعت کا عہد کر کے میری فرمان برداری اختیار کر رکھی تھی اور بلا کسی ناگواری کے خوشی خوشی میری بیعت کر رکھی تھی، یعنی ایسے فرمان بردار لوگوں کو عائشہ کی زیارت کرا کے مجھ سے باغی کیا گیا تھا۔ چنانچہ طلحہ اور زبیر و عائشہ نے بصرے میں میرے گورنر پر اور مسلمانوں کے خزانے پر مقررہ پہرے داروں پر اور دوسرے متعلقین پر دعویٰ بول دیا۔ چنانچہ ایک گروہ کو بے خبری میں بلا قصور اور غیر مصلح حالت میں قتل کیا اور ایک گروہ کو صلح کر لینے کے بعد فریب سے شب خون مار کر قتل کر دیا۔ چنانچہ اگر انہوں نے مسلمانوں کا یہ قتل عام نہ بھی کیا ہوتا اور ان میں سے صرف ایک شخص کو بلا جرم و خطا سمجھ کر بوجھ کر قتل کر دیا ہوتا تو ان کا یہ قتل کرنا میرے لیے جائز کر دیتا کہ میں عائشہ، طلحہ و زبیر سمیت سارے لشکر کو تہ تیگ کر دوں، اس لیے کہ وہ سب اس قتل کے وقت حاضر تھے، مگر انہوں نے قتل ناحق سے نہ انکار کیا اور نہ انہوں نے خون ناحق کا زبان سے دفاع کیا اور نہ ہاتھوں کی قدرت سے روکا، اس لیے کہ وہ سب واجب القتل تھے، چہ جائے کہ انہوں نے خود اپنی فوج کی کل تعداد سے بھی زیادہ بے قصور مسلمانوں کو جانتے بوجھتے قتل کر ڈالا۔